السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانا۔ اب آگے کی کہانی ہم ناول داستان ایمان فروشیوں کی پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ ان کے چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین نے صلیبیوں کی مدد کر کے ان کے خلاف سازش کی۔ صلیبیوں نے حملہ کیا لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دے دی۔ سیف الدین اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے خیمے سے رنگ برنگے پرندے، ناچ گانے والی عورتیں، ساز اور شراب ملی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو آزاد کر دیا اور سیف الدین کو خط لکھا کہ تم نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے تو مجھے سیدھا قتل کر دیتے، کیونکہ تم پہلے مجھ پر بھی 2 قاتلانہ حملہ کروا چکے ہو۔ اس پیغام میں صلاح الدین ایوبی اپنے مخالفین کو تنبیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دے کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو اصل میں پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے دشمنی تھی تو سیدھا انہیں قتل کر دیتے، کیونکہ ان پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اگر اس سے اسلام کو فائدہ ہو۔ آخر میں وہ نصیحت کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو مسلمان کا حقیقی دوست سمجھنا غلط ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صلیبی صرف اپنے مفاد کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو بعد میں اپنے ساتھیوں کو بھی نقصان پہنچاتے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، لیکن اس کے لیے مضبوط ایمان اور اچھا کردار ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص عورت اور شراب کا دیوانہ ہو وہ جنگ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ آخر میں وہ اپنے مخالف سے درخواست کرتے ہیں کہ یا تو جہاد میں ان کا ساتھ دیں یا کم از کم ان کی مخالفت نہ کریں، اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ میں ملنے والے تمام مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک حصہ قیدیوں کو دے کر انہیں رہا کیا، دوسرا غریبوں اور سیاہ پوش لوگوں میں بانٹ دیا، اور تیسرا مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ انہوں نے اپنے لیے یا اپنے سرداروں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اس سخاوت سے بہت سے رہا شدہ قیدیوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ساتھ ہی ذکر ہے کہ حسن بن صبا کے فدائین نے صلاح الدین پر کئی قاتلانہ حملے کیے، لیکن ہر بار وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے اور اپنے مشن جاری رکھے۔ حسن بن صبا کے فدائین نے صلاح الدین ایوبی پر کئی قاتلانہ حملے کیے۔ حسن بن صبا نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن یہ الگ اور پر اسرار گروہ بنا لیا جو چالاکیاں، نشے اور دھوکے سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس گروہ کے افراد کو فدائین کہا جاتا تھا، اور وہ خفیہ طریقوں سے سیاسی قتل اور سازشوں میں ماہر تھے۔ ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ اپنے نشانے کو چپکے سے قتل کرتے اور اکثر پکڑے نہیں جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ خوبصورت لڑکیاں اور نہ ہی شراب کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ دونوں چیزوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اس لیے دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 2 قاتلانہ حملے پہلے ہی ناکام ہو چکے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی جنگ کے بعد اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے تو ایک محافظ جو اصل میں سازش کا حصہ تھا، چپکے سے خیمے میں گھس گیا اور خنجر سے حملہ کر دیا، لیکن اسی لمحے صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی، جس کی وجہ سے خنجر ان کی پگڑی میں لگا اور ان کے سر کو چھو بھی نہ سکا۔ اس طرح اللہ کے فضل سے وہ تیسری قاتلانہ حملے میں بھی محفوظ رہے۔ صلاح الدین ایوبی پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ فوراً ہوشیار ہو گئے اور حملہ آور کو زور کا گھونسا مار کر اس کا جبڑا توڑ دیا۔
حملہ کا خنجر ان کی پگڑی میں ہی پھنس گیا اور صلاح الدین نے اپنا خنجر نکال کر اپنا دفاع کیا۔ کچھ ہی دیر میں باقی باڈی گارڈ آ گئے، لیکن معلوم ہوا کہ ان میں سے کچھ غدار تھے جو صلاح الدین ایوبی کا قتل کرنا چاہتے تھے۔ لڑائی کے بعد پتہ چلا کہ 7 باڈی گارڈ سازش میں شامل تھے۔ زخمی حملہ نے جان بخشی کے وعدے پر اقرار کیا کہ وہ فدائی تھا اور اسے مشکین نام کے قلعے گورنر نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی صرف ان کی جنگوں کی نہیں، بلکہ ان کے خلاف کی گئی اندرونی سازشوں کی بھی ہے، جن کی تاریخ میں کم ذکر ملتا ہے۔ جب انہیں مصر کا وزیر اور فوج کا کمانڈر بنایا گیا تو ان کا مقصد حکومت نہیں بلکہ اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کو متحد کرنا تھا۔ اس دور میں بہت سے مسلم حکمران عیش و عشرت، شراب اور عورتوں میں مصروف تھے، جس کا فائدہ صلیبیوں نے اٹھایا اور مسلم علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دور میں حسن بن صبا کا پراسرار فدائین گروہ بھی بہت طاقتور ہو گیا، جو نشے، دھوکے اور خفیہ قتل کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مدرسے نظام الملک سے تعلیم حاصل کی، جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ لیڈرشپ اور تاریخ بھی سکھائی جاتی تھی۔ انہیں نور الدین زنگی سے جنگ، انتظامی اور ڈپلومیسی کی تربیت لی، جس سے وہ ایک بہترین سپہ سالار بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے جاسوسی، انٹیلیجنس اور گوریلا ٹیکٹکس کو بہت اہمیت دی اور اپنی فوج میں سخت ڈسپلن نافذ کیا۔ جب وہ مصر کے ویسرائے اور کمانڈر ان چیف بنے تو ان کا مقصد اسلامی سلطنت کو مضبوط بنانا اور صلیبیوں کو فلسطین سے نکالنا تھا، لیکن ان کو جلدی احساس ہوا کہ سب سے بڑا خطرہ صرف باہری دشمن نہیں بلکہ کچھ اپنے مسلمانوں کی سازشیں بھی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو بہت سے سردار اور افسروں نے ان کا استقبال کیا۔ کچھ بزرگ افسر انہیں کم عمر سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں صرف خاندانی اثر کی وجہ سے اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، لیکن بزرگ سپہ سالار ناجی نے بہت عزت اور محبت سے ان کا استقبال کیا اور وعدہ کیا کہ اپنے آخری بوند تک ان کی حفاظت کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب میں فرمایا کہ کسی کی جان اسلام کی عظمت سے زیادہ قیمتی نہیں اور اصلی ضرورت صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو ان کی ملاقات ناجی سے ہوئی، جو فاطمی خلافت کا بہت طاقتور سپہ سالار اور 50,000 سودانی باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا۔ یہ فوج اس دور کی بہترین ہتھیاروں سے لیس تھی اور ناجی اپنی طاقت کی وجہ سے مصر کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ بہت چالاک، سازشی اور مفاد پرست تھا اور حکمرانوں کو بنانا اور گرانا اس کی پہچان تھی۔ اسلامی دنیا اس وقت اتحاد کی کمی، عیش و عشرت اور سیاسی سازشوں کا شکار تھی، جبکہ صلیبی بھی اپنے مسلمانوں کے خلاف اپنی چالیں چل رہے تھے۔ جب ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کی چالاکی اور اندرونی ارادے چھپے ہوئے تھے۔ صلاح الدین اس وقت ناجی کے اصلی مقصد کو سمجھ نہیں سکا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اتنی بڑی فوج کا کمانڈر ان کے لیے بہت اہم ساتھی ثابت ہوگا۔ ناجی نے ظاہر طور پر عزت اور ادب کا رویہ اختیار کیا، مگر اس کے دل میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو بچانے کی سوچ موجود تھی۔ جب کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ اتنی لمبی سفر کے بعد پہلے آرام کر لیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کی ذمہ داری کی دستار ان کے سر پر رکھی گئی ہے، ان سے ان کا آرام اور نیند ختم کر دی ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں فوراً اس جگہ لے جایا جائے جہاں ان کے فرض ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے ان کی ذمہ داری کا احساس، سادہ زندگی، محنت اور اسلام کی خدمت کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو محل کے دروازے پر خوبصورت لڑکیاں پھولوں کی پنکھڑیاں بچھا کر اور سنگیت بجا کر ان کا استقبال کرنے لگیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً قدم روک لیا اور کہا کہ وہ پھولوں پہ چلنے نہیں آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کس چیز سے خوشی ملتی ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سخت لہجے میں سمجھایا کہ مسلمان کی زندگی عیش و عشرت اور آرام کے لیے نہیں ہوتی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مسلمان آرام اور جبکہ صلیبی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نظر صرف فلسطین کی آزادی پر ہے اور اس وقت پھولوں اور تماشوں کی اہمیت نہیں۔ آخر میں انہوں نے حکم دیا کہ پھول ہٹا دیے جائیں اور لڑکیوں کو بھی وہاں سے لے جایا جائے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ انہیں حضور نہ کہا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل حضور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ بادشاہ بنے نہیں بلکہ اسلام کے پیغام کی حفاظت اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے مصر آئے ہیں۔ جب انہوں نے شاہی دسترخوان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا مصر کا ہر شخص ایسا کھانا کھاتا ہے؟ جب معلوم ہوا کہ غریب لوگ ایسے کھانے دیکھ بھی نہیں سکتے تو انہوں نے حکم دیا کہ سارا کھانا ملازموں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ خود صرف سوکھی روٹی اور چند بوٹیاں کھا کر پانی پیا اور فوراً اپنے فرض ادا کرنے لگ گئے۔ 2 گھنٹے بعد ناجی وہاں سے چلا گیا۔ رات کو وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ شراب پیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین کی جوانی کا جوش کچھ دنوں میں ٹھنڈا کر دے گا، صلیبیوں کو نکالنے کے ارادوں کو بھی ناکام بنا دے گا۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناجی اور اس کے ساتھی صلاح الدین ایوبی کے وفادار نہیں تھے اور ان کے خلاف سازشوں کا ارادہ رکھتے تھے۔ ناجی اپنے قریبی کمانڈروں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازش کی بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے صلاح الدین کو یہ یقین دلایا ہے کہ 50,000 سودانی فوج ان کے حکم پر صلیبیوں سے لڑے گی، لیکن اصل میں اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا تھا کہ مصر کے مقامی لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے تاکہ فوج صرف ایک قوم تک محدود نہ رہے، مگر ناجی نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس حکم پر عمل نہیں کرے گا۔ ناجی کے ساتھی صلاح الدین ایوبی کو کم تجربہ کار اور جوان سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخر میں ناجی کہتے ہیں کہ وہ صلاح الدین کے جذبے اور حوصلے کو کمزور نہیں ہونے دے گا، بلکہ اسی کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو صرف باہری دشمنوں کی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی خطرناک سازشوں کا بھی سامنا تھا۔ ناجی اور اس کے ساتھی دیر تک صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں پر بات کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر صلاح الدین ان کی طاقت کے لیے خطرہ بنا تو اسے کیسے ختم کیا جائے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نے اپنے افسروں کو بتایا کہ وہ حکومت یا عیش کے لیے نہیں بلکہ اسلامی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف 50,000 سوڈانی سپاہیوں پر مبنی فوج ٹھیک نہیں، بلکہ مصر کے ہر علاقے کے لوگوں کو فوج میں شامل ہونے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور ان کی زندگی بہتر ہو۔ انہوں نے ناجی کو عام بھرتی شروع کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے افسر نے خبردار کیا کہ ناجی بہت با اختیار اور ضدی آدمی ہے جو عام طور پر کسی کا حکم نہیں مانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھروسے مند جاسوس علی بن سفیان سے ناجی کے بارے میں مشورہ کیا۔ علی نے بتایا کہ ناجی بہت چالاک، سازشی اور اپنی 50,000 سوڈانی فوج کو حکومت کے بجائے اپنی ذاتی فوج سمجھتا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ یا تو فوج کی تنظیم بدلی جائے یا ناجی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔
لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ اپنوں کو دشمن نہیں بنانا چاہتے اور نہ ہی مسلمان کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ محبت، حسن اخلاق اور انصاف سے ناجی کی سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ فوج کی وفاداری کا خفیہ جائزہ لے اور اصل صورتحال کی معلومات حاصل کریں۔ دوسری طرف ناجی ظاہری طور پر صلاح الدین کا وفادار بن کر رہتا تھا۔ وہ ان کے ہر حکم کو ماننے کا ناٹک کرتا، مصر سے مختلف علاقوں پہ سپاہیوں کی بھرتی بھی شروع کر دیتا اور بار بار صلاح الدین کو سوڈانی باڈی گارڈ کی طرف سے دعوت اور جشن میں شرکت کی دعوت دیتا۔ اس طرح ناجی اپنی اصلی سازش چھپا کر صلاح الدین کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناجی اپنے 2 قریبی کمانڈروں کے ساتھ شراب اور ناچ کی محفل میں مشغول تھا۔ اس دوران ایک تاجر اس کے پاس زکوئی نام کی بہت خوبصورت اور ہوشیار لڑکی کو لایا۔ ناجی نے اس کا امتحان لیا اور سمجھا کہ وہ اپنی چالوں کے لیے مناسب ہے۔ ناجی نے زکوئی کو بتایا کہ اس کا اصل مقصد صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا نہیں بلکہ انہیں ایک خوبصورت لڑکی کے حسن کے جال میں پھنسا کر ان کی شخصیت اور اصولوں کو کمزور کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر صلاح الدین ایک مرتبہ اس کے اثر میں آ گیا تو وہ انہیں شراب اور عیش و عشرت کی طرف لے جا کر اپنے قابو میں کر لے گا۔ زکوئی نے پوچھا کہ صلاح الدین شراب پیتے ہیں یا نہیں۔ ناجی نے جواب دیا کہ صلاح الدین شراب، ناچ اور عورتوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں پھنسانا آسان نہیں ہوگا۔ پھر بھی ناجی نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اسے دھوکہ دے گی یا صلاح الدین کا ساتھ دے گی تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آخر میں ناجی نے اپنا منصوبہ بتایا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک جشن کا انتظام کرے گا اور اسی رات زکوئی کو ان کی خوابگاہ تک پہنچا دے گا۔ زکوئی نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اس کے بعد کا کام وہ خود سنبھال لے گی۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنے جاسوس علی بن سفیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ناجی صرف ایک بد اخلاق آدمی نہیں بلکہ اندر سے اسلامی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ناجی نے بااثر افراد کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کے وفادار سوڈانی سپاہی حکومت کے بجائے اسی کے حکم پہ پابند ہیں۔ علی کو شک ہے کہ ناجی کا صلیبیوں سے بھی رابطہ ہے۔ صلاح الدین فیصلہ کرتا ہے کہ نئے مصری سپاہی کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے ناجی کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ علی بن سفیان یقین دلاتا ہے کہ اس نے ناجی کے گرد مضبوط جاسوسی نظام قائم کر دیا ہے اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی فکر کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اصلی تباہی باہر سے نہیں، اندر کی پھوٹ، خود غرضی اور کمزوری سے آ رہی ہے۔ خلافت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اور کچھ امیر صلیبیوں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ اسے اندیشہ ہے کہ اگر یہ حالت نہ بدلی تو مسلمان سیاسی اور قومی طور پر غلام بن کر رہ جائے گا۔ وہ علی بن سفیان کو حکم دیتا ہے کہ فوج کی بھرتی تیز کی جائے، تجربہ کار اور صرف مسلمان سپاہی رکھے جائیں، ایک خاص جاسوسی اور کمانڈو دستہ تیار کیا جائے جو دشمن کے علاقوں میں گھس کر جاسوسی اور اچانک حملے کر سکے۔ وہ زور دیتا ہے کہ اسے بڑی تعداد نہیں بلکہ مشکل، بہادر، باکردار اور قومی جذبے سے لبریز سپاہی چاہیے جو اس کے مشن کو سمجھتے ہوں، پوری یقین کے ساتھ لا دیں۔ ناجی اگلے 10 دنوں تک زکوئی کو اس بات کی خاص ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ اپنے حسن اور دلکش انداز سے صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کے کردار اور ارادوں کو کمزور کر سکے، لیکن الٹا ناجی خود ہی زکوئی کی خوبصورتی اور باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی پہلے والی پسندیدہ ناچنے والی لڑکیاں
حسد میں آ کر زکوئی کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ دوسری طرف ناجی اپنا جاسوسی نظام مضبوط کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین کا سب سے قریبی اور ماہر جاسوس ہے، اس لیے وہ علی پر بھی نظر رکھتا ہے اور اسے قتل کروانے کا ارادہ بنا لیتا ہے۔ علی بن سفیان بھی احتیاط کے طور پر صلاح الدین ایوبی کے پرانے باڈی گارڈ ہٹا کر نئے وفادار اور جذباتی سپاہیوں کو باڈی گارڈ بنا دیتا ہے۔ ناجی کو یہ تبدیلی پسند نہیں آتی، مگر وہ آخری طور پر اسی کی تعریف کرتا ہے اور صلاح الدین کو اپنی دعوت میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ مشورے کے بعد صلاح الدین دعوت قبول کر لیتا ہے۔ ناجی بتاتا ہے کہ یہ صحرا میں ایک بڑا جشن ہوگا جہاں ناچ گانا، تلوار بازی، گھوڑ سواری کا کرتب اور دوسری تفریحی چیزیں ہوں گی۔ ناجی شراب کی اجازت بھی مانگتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ اگر سپاہی شراب پئیں تو فساد اور بدتمیزی کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ صلاح الدین نے ایسے جشن کی اجازت دے دی ہے جہاں ناچ اور شراب بھی ہوگی تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناجی نے صلاح الدین کو بھی اپنے اثر میں لے لیا ہے کہ عیش و عشرت کے شوقین افسر اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، مگر اصل وجہ صرف علی بن سفیان جانتا ہے، جو کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ناجی نے صحرا میں صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت شاندار جشن کا انتظام کیا۔ چاندنی رات اور ہزاروں مشالوں کی روشنی میں پورا میدان روشن تھا۔ علی بن سفیان نے پہلے ہی صلاح الدین کے خیمے کے گرد اپنے وفادار محافظ تعینات کر دیے تھے تاکہ کسی قسم کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ جشن سے پہلے ناجی نے زکوئی کو آخری ہدایت دی۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین کو صرف حسن سے نہیں بلکہ اپنی زبان، عقل اور دلکش گفتگو سے متاثر کرنا۔ جشن کا آغاز گھوڑ سواری، اونٹ سواری، تلوار بازی اور بغیر ہتھیار کے مقابلے سے ہوا۔ صلاح الدین نے سپاہیوں کی بہادری کو پسند کیا، لیکن جب کھانا اور شراب شروع ہوئی تو وہی سپاہی بدتمیزی، شراب نوشی اور ہنگامہ کرنے لگے۔ اس سے صلاح الدین کو یقین ہو گیا کہ یہ فوج بہادر ضرور ہے مگر کردار اور اسلام جذبے سے محروم ہے۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا کہ نئے با کردار مصری سپاہیوں کو ناجی کے سوڈانی فوج میں شامل کر دیا جائے تاکہ ان کی عادتیں بہتر ہو جائیں۔ صلاح الدین نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ یہی اس کا اصل منصوبہ ہے، لیکن اس راز کو فی الحال پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں رات کے پروگرام میں رقص کا آغاز ہوا۔ مختلف رقاصاؤں کے درمیان زکوئی کی شاندار انٹری ہوئی، جس نے اپنی خوبصورتی اور پر اثر انداز سے سب کو متاثر کر دیا۔ ناجی نے صلاح الدین کو دھوکہ دیتے ہوئے بتایا کہ زکوئی کوئی پیشہ ور رقاصہ یا بد کردار لڑکی نہیں، بلکہ شریف گھرانے کی باعزت لڑکی ہے جو صرف اس کی عقیدت میں رقص کر رہی ہے۔ صلاح الدین نے رقص اور لڑکیوں کے لباس کو ناپسند کیا اور کہا کہ یہ لباس حقیقت میں بے حیائی کے برابر ہے، لیکن ناجی نے بہت جذباتی الفاظ میں اسے منا لیا کہ زکوئی صرف اس سے ملاقات کی خواہش رکھتی ہے۔ آخر کار صلاح الدین نے اجازت دے دی کہ رقص کے بعد زکوئی کو اس کے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ جب زکوئی رقص کر رہی تھی تو پورا ماحول خاموش اور پر اثر ہو گیا۔ شرابی سپاہی بھی اس کے رقص کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ناجی اپنی چال کی کامیابی پر بہت خوش تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے منصوبے اب کامیاب ہونے والے ہیں۔ رات کے آدھی کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں آتا ہے، جہاں ناجی نے بہت آرام دہ اور خوبصورت انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ ناجی اجازت مانگتا ہے کہ زکوئی کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں اور صلاح الدین اسے آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جب زکوئی صلاح الدین کے خیمے کی طرف جاتی ہے تو محافظ اسے روک لیتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ صلاح الدین نے ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ محافظوں کو کمانڈر خود اندر جا کر تصدیق کرتا ہے۔
صلاح الدین اسے حکم دیتا ہے کہ زکوئی کو اندر بھیج دیا جائے۔ زکوئی کافی دیر تک خیمے کے اندر رہتی ہے۔ باہر کھڑے محافظ سمجھتے ہیں کہ ان کے امیر بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کچھ محافظ مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ قانون صرف عام سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے اور حکمران اس سے بالاتر ہوتا ہے۔ ان کی نظروں میں صلاح الدین کی پاک دامنی کا تصور کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ناجی اپنے خیمے میں بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے نائب عروس سے کہتا ہے کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے اور زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے حسن اور گفتگو کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب صلاح الدین کا مضبوط کردار ٹوٹ چکا ہے اور اگلا قدم اسے شراب کی طرف میں کرنا ہوگا۔ ناجی کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی سازش کامیاب ہو رہی ہے، جبکہ اصل میں ابھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر کیا کر رہا تھا اور اس کے اصلی مقصد کیا تھے۔ رات کے آخری پہر زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلتی ہے۔ وہ سیدھا ناجی کے پاس جانے کے بجائے پہلے ایک پراسرار شخص سے ملتی ہے جو سر سے پاؤں تک لبادے میں چھپا ہوتا ہے۔ دونوں کچھ دیر ایک خیمے میں بات کرتے ہیں، پھر زکوئی ناجی کے خیمے میں پہنچتی ہے۔ اس دوران ناجی اور اس کا ایک نائب عروس انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ زکوئی اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کہیں صلاح الدین زکوئی سے شادی نہ کر لے، جس سے ان کا منصوبہ خراب ہو سکتا ہے۔ جب زکوئی آتی ہے تو وہ ناجی کو بتاتی ہے کہ اس کا کام کامیاب رہا۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ صلاح الدین اس کے حسن اور گفتگو سے متاثر ہو گیا اور اس نے ناجی کے بارے میں بھی صرف اچھی باتیں سنیں۔ زکوئی کے مطابق صلاح الدین نے اس سے نرمی سے بات کی، اس سے معافی مانگی اور کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا قدم اٹھایا ہے۔ زکوئی یہ تاثر دیتی ہے کہ اب صلاح الدین اس پر بھروسہ کرنے لگا ہے اور وہ دوبارہ بھی اس سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ ناجی اور عروس زکوئی کی باتوں پر بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ ناجی خوشی سے زکوئی کو مبارک دیتا ہے اور اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے۔ اس حصے کے اہم پہلو یہ بھی ہیں کہ زکوئی پہلے ایک نامعلوم شخص سے ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہانی میں ابھی کوئی چھپا ہوا راز یا نیا موڑ سامنے آنا باقی ہے۔ صحرا کے جشن کے بعد صبح ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر سب کچھ معمول کے مطابق لگتا ہے، لیکن اصل میں پچھلی رات کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہوتا ہے۔ اس راز کی اصل حقیقت صرف 3 افراد جانتے ہیں: صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور زکوئی۔ ناجی اور اس کے ساتھی صرف اپنی طرف کی کہانی سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ محافظ صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہر میں نظر آئے۔ جشن کے بعد ناجی بہت عزت اور تکریم کے ساتھ صلاح الدین کو رخصت کرتا ہے۔ صلاح الدین سیدھا اپنے مرکزی دفتر جاتا ہے اور پورا دن اور رات کا ایک حصہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کے ساتھ بند کمرے میں گزار کر کسی اہم منصوبے پر کام کرتا ہے۔ بعد میں محافظوں کا کمانڈر علی بن سفیان سے شکایت کرتا ہے کہ سپاہی مایوس ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ صلاح الدین نے بھی ایک رقاصہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا۔ علی بن سفیان انہیں تسلی دیتا ہے کہ اس ملاقات کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فوجی راز ہے جو وقت آنے پر سب کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے کسی کو شک یا افواہ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ اگلے دن ناجی گھبرائے ہوئے صلاح الدین کے پاس آتی ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی 50,000 سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مرج کرنے اور اسے سالاری سے ہٹا کر مرکزی دفتر بھیجنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ ناجی احتجاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، لیکن صلاح الدین واضح کرتا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کے نزدیک فوج میں شراب نوشی، بد اخلاقی اور ناچ گانا قبول نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جشن میں ان سب چیزوں کی اجازت صرف اس لیے دی تھی تاکہ فوج کا اصلی کردار اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ صلاح الدین یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اسلام میں مصری، سوڈانی یا شامی کی تفریق نہیں، سب مسلمان ایک ہیں اور ان کے مقصد بھی
ایک ہونے چاہیے۔ آخر میں وہ ناجی کو حکم دیتا ہے کہ 7 دن کے اندر اپنی فوج کا پورا انتظامی ریکارڈ حوالے کرے اور نئے حکم پر عمل کرے۔ ناجی مجبوراً خاموش ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ ناجی کے حرم میں دوسری رقاصاؤں کو پتہ چلتا ہے کہ زکوئی نے رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گزاری۔ یہ خبر سن کر ان کا حسد اور نفرت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے ہی وہ اس بات سے جلتی تھی کہ ناجی زکوئی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے باقی لڑکیوں سے الگ رکھتا ہے۔ انہیں یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زکوئی اصل میں ایک خفیہ مشن کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ حسد کی وجہ سے 2 رقاصائیں فیصلہ کرتی ہیں کہ زکوئی کو قتل کر دینا چاہیے۔ وہ 2 طریقے سوچتی ہیں، یا اسے زہر دیا جائے یا کسی قاتل سے اس کا قتل کروایا جائے، لیکن زکوئی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سخت حفاظت میں رہتی ہے اور اکیلی باہر نہیں نکلتی۔ دونوں لڑکیاں حرم کی ایک بہت چالاک اور تجربہ کار خادمہ کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ وہ اسے انعام کا لالچ دے کر زکوئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بتاتی ہیں۔ خادمہ کہتی ہے کہ فی الحال زہر دینا ممکن نہیں، لیکن اگر موقع ملے تو وہ خنجر سے اسے قتل کر دے گی۔ اگر کوئی موقع نہ ملا تو وہ حشاشین کی مدد لینے کا مشورہ دیتی ہے، جو پیسوں کے بدلے قتل کرتے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اس بات پر رضامند ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جتنا بھی معاوضہ دینا پڑے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے نئے فیصلے سے بہت غصے اور پریشانی میں ہوتا ہے۔ اس کی 50,000 سوڈانی فوج کو مصر فوج میں شامل کرنے اور اس سے سالار کے عہدے واپس لینے کا حکم اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے۔ زکوئی اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی کو اپنے اثر میں لے کر اس کا فیصلہ بدل سکتی ہے، لیکن ناجی کہتا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے، کیونکہ حکم جاری ہو چکا ہے اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس کے دشمن اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناجی اپنے قریبی ساتھی اوروش کو بلاتا ہے اور اس کے سامنے اپنا نیا منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب صلاح الدین کے خلاف بغاوت ہی جواب ہے۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ سوڈانی فوج اب بھی اس کی وفادار ہے اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ انہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے تو وہ بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اوروش احتیاط کا مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مصری فوج بغاوت کو کچل سکتی ہے، اس لیے ہر پہلو پر سوچنا ضروری ہے، مگر ناجی بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی سب سوچ چکا ہے۔ اس کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ صلیبی بادشاہوں سے مدد حاصل کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ 2 قاصد تیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور زکوئی کو کمرے سے باہر بھیج کر اوروس کے ساتھ ساری رات اپنی بغاوت کی تفصیلی پلاننگ کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق سوڈانی اور مصری فوج کو ایک کرنے کا کام جاری رہتا ہے۔ ظاہری طور پر ناجی پورا تعاون کرتا نظر آتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ 7 دن کے اندر دونوں فوجیں مقدام ہو جائیں گی، لیکن علی بن سفیان کی انٹیلیجنس رپورٹ بتاتی ہے کہ سوڈانی سپاہی اس فیصلے سے خوش نہیں۔ ان کے درمیان افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اب وہ مصریوں کے غلام بن جائیں گے، انہیں مال غنیمت نہیں ملے گا اور شراب نوشی پر پابندی لگ جائے گی۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ شروع میں نئے نظام سب کو عجیب لگے گا، مگر وقت کے ساتھ سپاہی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر وہ علی بن سفیان سے زکوئی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ علی بتاتا ہے کہ اس سے رابطہ کرنا ممکن نہیں کیونکہ ناجی نے اسے سخت نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ اسی رات 2 گھوڑ سوار جو تاجروں کے بھیس میں ہوتے ہیں ناجی سے ملنے آتے ہیں۔ ناجی اور اوروش انہیں خفیہ پیغام دے کر صلیبی بادشاہوں کے پاس بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے تو ہر صورت محفوظ رہنے چاہیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ناجی بغاوت کے لیے باہری مدد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زکوئی ان تمام حرکتوں پر شک کرتی ہے۔ وہ چپ کر ناجی کی باتیں سنتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کوئی بڑی سازش چل رہی ہے۔
اپنے اوپر شک نہ ہونے دینے کے لیے وہ پہلی مرتبہ ناجی کے حرم میں جا کر سب سے ملتی ہے اور پھر وہاں سے نکل کر چپکے سے صلاح الدین ایوبی تک یہ خفیہ خبر پہنچانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ راستے میں ایک نامعلوم شخص جو پورے لبادے میں چھپا ہوتا ہے اس پر اچانک خنجر سے حملہ کر دیتا ہے۔ زکوئی بری طرح زخمی ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتی، وہ اپنا خنجر نکال کر جوابی وار کرتی ہے اور حملہ ور کو بھی سخت زخمی کر دیتی ہے۔ اس دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والا شاید ایک عورت ہے۔ خود خون میں تربتر ہونے کے باوجود زکوئی صلاح الدین ایوبی کے رہائش کی طرف بھاگتی رہتی ہے۔ جب اسے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ زور زور سے علی ایوبی علی پکارنے لگتی ہے۔ گشتی سپاہی اس کی آواز سن کر پہنچ جاتا ہے۔ زکوئی اس سے درخواست کرتی ہے کہ اسے فوراً صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جایا جائے۔ سپاہی اس کی نازک حالت دیکھ کر اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہے اور تیزی سے صلاح الدین کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو رپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ ناجی کی سوڈانی فوج میں بغاوت کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی خون میں لت پت زکوئی کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ زکوئی فوراً بتاتی ہے کہ ناجی نے 2 قاصد صلیبی بادشاہ کے پاس مدد کے لیے بھیجے ہیں اور ان کے پاس بغاوت کے خفیہ پیغام ہیں۔ وہ صلاح الدین کو ہدایت دیتی ہے کہ فوراً ان دونوں سواروں کو پکڑا جائے۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کی تمام سازش بیان کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ناجی بغاوت کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس پر راستے میں کسی نے خنجر سے حملہ کیا۔ حملہ ور شاید ایک عورت تھی، لیکن زکوئی نے جوابی وار کر کے اسے بھی سخت زخمی کر دیا۔ طبیبوں کی پوری کوشش کے باوجود زکوئی کا خون نہیں رکتا۔ مرتے وقت وہ صلاح الدین ایوبی کے لیے دعا کرتی ہے اور علی بن سفیان سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا کیا۔ علی اس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے امید سے کہیں زیادہ بڑا کام کیا ہے۔ کچھ دیر بعد زکوئی وفات پا جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی حکم دیتے ہیں کہ زکوئی کو پوری فوجی احترام کے ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ اس نے اسلام اور اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ ساتھ ہی اس عورت کی لاش بھی ملتی ہے جس نے زکوئی پر حملہ کیا تھا۔ وہ ناجی کے حرم کی خادمہ نکلتی ہے، جسے حسد کی وجہ سے زکوئی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی رات علی بن سفیان کی قیادت میں 8 بہترین گھوڑ سوار ناجی کے بھیجے ہوئے دونوں قصیدوں کا تعاقب کرنے کے لیے روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ آخر میں کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے مراکو سے حاصل کر کے غلام فروش کا بھیس بدل کر ناجی کے ہاتھ بیچا تھا۔ ناجی سمجھتا رہا کہ وہ زکوئی کو صلاح الدین کو پھنسانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں زکوئی اسی کی ہر خفیہ بات صلاح الدین اور علی بن سفیان تک پہنچاتی رہی۔ زکوئی کا مشن کامیاب رہا۔ اس نے اپنی جان کی قیمت پر ناجی کی بغاوت اور صلیبیوں سے اس کے رابطے کا راز کھول دیا اور اسلامی سلطنت کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اس کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے اسے اور اس کا معاوضہ اور انعام مراکو میں اس کے اندھے والد اور بیمار والدہ تک پہنچا دیے۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بڑی سازش رچی اور فرانک بادشاہ کو خط بھیجا کہ وہ مقررہ تاریخ پر مصر پر سمندری حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی 50,000 سوڈانی فوج بغاوت کر دے گی، جس سے صلاح الدین کی نئی فوج کو 2 محوروں پر لڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بدلے میں ناجی نے مصر کی حکمرانی مانگی، لیکن علی بن سفیان نے اپنی ذہانت اور جاسوسی کی صلاحیتوں سے 2 قصید پکڑ لیا اور ناجی کا خط حاصل کر لیا۔ صلاح الدین نے فوراً ناجی اور اس کے نائبوں کو گرفتار کر لیا، ان کے خزانے کو قبضے میں لے لیا اور تمام کارروائی کو راز میں رکھا۔ پھر اصلی خط کی تاریخ بدل کر وہی قاصد فرانک بادشاہ کے پاس بھیج دیا تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ فرانک کا جواب بھی حاصل کر لیا گیا، جس سے اس کے تمام منصوبے کا پتہ چل گیا۔ صلاح الدین نے پہلے ہی اپنی فوج اور بحری قوت کو
ان مقامات پر چھپا دیا جہاں صلیبی جہاز اترنے والے تھے۔ مقرر دن صلیبیوں کا بہت بڑا بحری بیڑا مصر کے ساحل پر پہنچا، مگر صلاح الدین نے اچانک آگ برسانے والے طارون منجنیقوں اور اپنی بحری فوج سے حملہ کر دیا۔ لکڑی کے جہاز آگ پکڑ گئے، بہت سے جہاز تباہ ہو گئے اور ہزاروں صلیبی سپاہی جل کر یا ڈوب کر مر گئے۔ جو ساحل تک پہنچے انہیں مسلم تیر اندازوں نے مار گرائے۔ اس دوران نور الدین زنگی نے فرانک کی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے فرانک بادشاہ کو واپس جانا پڑا۔ صلیبیوں کی مشترکہ بحری مہم مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور انہیں آخر کار صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے تعاون ادا کرنا پڑا۔ مختلف تاریخی روایتوں کے مطابق سودانی فوج کی بغاوت کے وقت میں اختلاف ہے، لیکن تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ناجی اور اس کے ساتھیوں کو بعد میں سزائے موت دی گئی اور گمنام قبروں میں دفن کیا گیا۔ اس فتح کا سب سے بڑا سبب صلاح الدین ایوبی کا مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک اور علی بن سفیان کی کامیاب جاسوسی کارروائی کو قرار دیا گیا، جس سے دشمن کی پوری سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔